بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. تقوی اختیار کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا الحسین. اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا امام حسین علیہ السلام کے غم منانے میں اجر کو زیادہ کرے اور امام علیہ السلام کے قاتلوں سے خون کا بدلہ امام زمانہ کے ساتھ مل کے لینے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھتے محمد. 10 دن مسلسل مجلس رضا میں شرکت، ماتم، نوحہ خوانی، ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بڑی توفیق ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دنیا میں ہر کسی کے نعمت کے سٹینڈرڈز الگ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نعمت کا یہ بہت بڑا سٹینڈرڈ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں. اور یہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ پالنے والے جب تک کائنات ہے اور جب تک ہماری نسلیں چلتی ہیں وہ بہتر سے بہتر انداز میں سید الشہداء کا غم مناتے رہیں اور ان کے اندر کسی بھی قسم کا انحراف نہ آئے. درود پڑھ دیں محمد وآلہ. قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد ایک اور بنیادی یہ تھا کہ اسلام کی ڈائریکشن چینج کی جا رہی تھی. 1,24,000 انبیاء کی محنت کو ضائع کیا جا رہا تھا. اب کس نے یہ کیا، کیوں یہ کیا، اس پر ہم گفتگو زیادہ نہیں کرتے. کب سے یہ ہونا شروع ہوا اس کو بھی آپ خود تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے. لیکن جب یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو تخت پر بٹھایا گیا تو خود تخت پہ بٹھائے جانے کے زمانے میں موجود لوگوں نے یزید کے بارے میں جو کہا ہے وہ اب سن لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں، انحراف وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ آیات قرآنی کے مفاہیم میں تبدیلی کرتے ہیں. قرآن کی آیت میں تو تبدیل نہیں کر سکتے، آیت تو آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ کیا جائے کہ مفہوم قرآن میں تبدیلی کی جائے. مفہوم قرآن میں کیسے تبدیلی کی گئی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کو تو نہیں چینج کر سکتا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جن کو صاحب امر قرار دے دیے گئے اس کی اطاعت کرو. اب یہاں پر صاحب امر یزید بن گیا. ہم نے ایک اب لفظ مولوی استعمال کرنا پڑتا ہے، پہچان کروائیں. ایک یزیدی مولوی سے ایک بیان سنا، اس نے کہا کہ حسین تو جو ہے وہ واجب القتل تھا اور اس کا قتل واجب اس لیے تھا کہ اس نے زمانے کے خلیفہ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، ان کی مخالفت کر دی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین مارا گیا. اب یہ سوچ کیسے بدلی گئی؟ آیت قرآن سے بدلی گئی نا. اللہ تعالیٰ اس لیے تو فرماتا ہے یہدی بہ کثیر و یضل بہ کثیر. یہ آیات قرآنی وہ ہیں کہ جس سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے. جو چاہتا ہے وہ ہدایت دے لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ گمراہی لے لے.
تو گمراہی لینے والوں نے آیات قرآنی کی تبدیلی الفاظ میں نہیں کی، معنی میں کی، اور جب یزید ان کے لحاظ سے اولی الامر بن گیا تو اب اس کی اطاعت واجب ہو گئی۔ یہ ٹیڑھا پن کہاں سے آیا؟ دیکھنا پڑے گا نا، ایک دم سے تو چیز نہیں ہوتی نا۔ یہ مسجد ایک رات میں تو نہیں کھڑی ہوئی نا، اس کی پلاننگ ہوئی، اس کی پروگرامنگ ہوئی، آرکیٹیکٹ آیا، انجینئرز آئے، پھر کانٹریکٹر آئے، پھر مزدور آئے، پھر گڑھا کھودا گیا، اس کی بنیادیں ڈالی گئیں، سب اس طرف سوچتے جائیے، چیزیں ملتی جائیں گی آپ کو۔ یہ ایک رات میں آپ کوئی چیز کھڑی کریں گے تو وہ تنکوں کا کوئی مکان ہوگا جو دوسری دن ہوا سے آئے گا، یہاں ہوا اتنی ہے اڑا دے گا، پوری شپ کو اٹھا کے نہ کھڑا کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، جب فساد کی بنیادیں مضبوط ہوں تو فساد دور تک جاتا ہے، اگر فساد کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو مشکل نہیں۔ اب فساد کی بنیادیں اتنی مضبوط ہو گئیں کہ بڑے بڑے پتھروں کے قلعے جیسا اس کو کھڑا کر دیا گیا اور یزید کے ذریعے اس پر مہر لگا دی گئی۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، اصحاب کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف چیک کر لیجئے کون کون سے صحابی ایسے تھے جن کے انتقال پہ ان کی وراثت میں سونے کے ڈلوں کو توڑ توڑ کے تقسیم کرنا پڑا۔ وہاں مسلمان بھوکا مر رہا ہے، وہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہے، اور کچھ لوگ ایسے، میں نام کیوں دوں، آپ خود دیکھ لیجیے، اسلام کی بنیادی چیزوں میں تبدیلی امام حسین نے خود بتا دی۔ وہ یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر معلن بالفسق، بہت بڑی بات ہے۔ جب میں نے ایک بار ٹی وی پہ بات کی تو دوسرے وہی مولوی نام کا کہنے لگے تو آپ نے تو بڑے بڑے الزام لگا دیے۔ میں نے کہا میرے جیسے شخص کی کیا حیثیت ہے، امام حسین نے کہا ہے یہ، میں امام حسین کی زبان سے ایسے الفاظ کی توقع نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ امام حسین کی زبان سے الفاظ کی توقع نہیں کرتے اور کسی نے ایسے آدمی کو بٹھا دیا اس کی توقع کرتے ہیں؟ بٹھا دیا نا، یزید کی بیعت ہو گئی نا یا نہیں ہوئی؟ کی نا لوگوں نے، تبھی تو پھر اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر میں قیام نہیں کروں گا تو پھر اسلام میں کسی میں جرأت نہیں ہوگی۔ باقی اماموں کو احترام ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں، لیکن جو پہچان پنجتن 5 کی ہو چکی تھی، جو پہچان امام حسین علیہ السلام کی کبھی آئے تطہیر میں ہوئی ہے، کبھی آئے مباہلہ میں ہوئی ہے، کبھی رسول کے کندھوں پر ہوئی ہے، کبھی رسول کی گود میں ہوئی ہے، کبھی سجدوں کو طولانی کر کے ہوئی ہے۔ اب ان پہچانوں کے ساتھ ایک ہستی ہے، اس کی چھوٹی مثال یہ دے دیتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ ہوا، کسی ایک عام مولانا کو بھیج دیا جائے، بولیں گے مجھے نہیں معلوم، آپ سے بات نہیں، کسی بڑے کو بھیجیے جس کو ہم پہچانتے ہو، جن سے ہم بات کر سکیں۔ تو یہاں پر بھی اگر عام لوگ صرف قربانی دے دیتے، امام کہتے جاؤ بھائی جنگ کرو، میں یہیں پر ہوں مدینہ میں، میرے لیے مدینہ سیف ہے، سیکیور ہے، میں ولایت کے نظام کو چلاؤں گا، تم لوگ جا کے قربانی دے دو، بات نہیں بنتی۔ بات اس وقت بنی کہ جب سید الشہداء خود کھڑے ہوئے اور آج کے زمانے کے کچھ نادانوں کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سے اوپر بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے اسلام۔ توجہ کیجئے گا کہ ہم سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے جس کا نام ہے اسلام، اس کی خاطر جو چیز قربان کرنی پڑے قربان کر دینا، پیچھے مت ہٹنا۔ یہ مصائب میں آپ نے کیا سنا کہ سید الشہداء کے 6 ماہے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے خواتین تھیں، بچے تھے، سب موجود تھے، اور یہ لشکر والے جنہوں نے نانا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا۔
میں نے اپنے مجلس کے عشرے میں ایک جملہ کہا، میں نے کہا اگر صرف امام حسین کی شہادت تک کا واقعہ ہوتا نا، امام علی بھی شہید ہو گئے، امام حسن بھی شہید ہو گئے، بات بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ہو گئی۔ اگر صرف شہادت کربلا عصر عاشور تک بات رہی ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی ان کے لیے، ورنہ تو سید الشہداء کی شہادت اور کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ان پر اتنی لعن نہیں پڑتے۔ لیکن ابن ملجم پہ لعنت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہم من قتلت امیر المومنین، اللہم من قتلت امیر المومنین، بھئی یہ کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال میں اب سیٹ ہو گیا، درود پڑھ دیں محمد والے۔ امام حسن کو زہر دینے والی پر کتنا لعن ہوتا ہے؟ ایک حد تک لعن ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر عصر عاشور ان خواتین کو، بچوں کو، بیمار امام کو احترام کے ساتھ کوفہ لے جاتے، وہاں پر خواتین کے ساتھ بٹھاتے رکھتے، پھر مدینہ بھیج دیتے، کالے کپڑے پہن لیتے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا دشمن نادان ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی نادان ہے، آج بھی نادان ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان کو اتنا ذلیل کر دو کہ یہ تاریخ میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہیں۔ انہیں کیا پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور جتنے نام نہاد مولویوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ امام نے خروج فرمایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے سوال یہ ہے امام علیہ السلام نے خروج فرمایا تھا، ایک دوسرا یہ کہ یزید نے تو امام کی شہادت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو پھر وہ تاریخی خط جو مدینہ میں آئے تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ نادان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اہل بیت کا دشمن ہمیشہ نادان ہو، اہل بیت کا چاہنے والا کبھی نادانی نہیں کرے گا، غلطی کر سکتا ہے، نادانی نہیں کر سکتا، اور اہل بیت کا دشمن ہمیشہ نادان۔ تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ تم مدینہ میں آئے ہوئے خط کو تاریخ علاج سے بھلا بیٹھے، تم کو یاد ہی نہیں آیا کہ وہاں پر امام علیہ السلام سے مروان نے کہا تھا حسین بیعت کر لے، تیرا بھلا ہے اس میں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ بازار میں بات ہوگی پھر دیکھیں گے، اور وہاں پر امام نے خطبہ دیا۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ اگلی چیز جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، تم یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو نا، ایک سوال کا جواب مجھے مت دینا، قیامت میں دے دینا۔ تمہارا اور یزید کا مسئلہ تم کو نظر آتا ہے نا کہ حسین اور یزید کا مسئلہ تھا، بس ختم ہو گیا، حسین نے قیام کیا، یزید نے نعوذ باللہ قتل کروا دیا، ختم۔ ایک تو کہتے ہیں کیا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہاں یزید اس میں دخالت رکھتا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بھیجا، عمر سعد کو حملے کے لیے بھیجا، یہ سب اسی لشکر کا کام تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان سیدانیوں کو باقاعدہ طور پر بے پردہ کر کے کربلا سے نجف لے جانا، کربلا سے کوفہ لے جانا، کربلا کے واقعے پر بڑا رونا آتا ہے، لیکن جب اس امر کا سنتے ہیں، آج 11 محرم ہے عزاداروں، رسول کی نواسیوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، سیدانیوں کے گلے میں رسی، ہاتھ میں رسن باندھا جاتا ہے، ایک ہی رسی میں ساری سیدانیوں کو باندھا جاتا ہے، اور تکلیف بڑھانے کے لیے مقتل کی طرف سے لے جایا جاتا ہے۔ آج کا دن اسی وقت تقریباً امام سجاد علیہ السلام کو گلے میں توق ڈال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، عزاداروں
شہداء کے لاشوں کے پاس سے لے جایا گیا۔ جناب زینب نے دیکھا بیٹے سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے، اے بھائی کی نشانی، مالی اجہدو بنفسک، مالی ارا ان تجہد بنفسک، میں دیکھ رہی ہوں تو اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، یہ تیرا کیا عالم ہے؟ ایک وقت توپ کو سنبھالا، پھوپھی کی طرف رخ کیا، پھوپھی اماں جس کے بابا کا لاشا پامال ہوا پڑا ہے، اس بیٹے کا کیا حال ہونا چاہیے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تمام یزیدی پسند لوگوں کو یزید کے ساتھ محشور فرما دے، ہمیں اپنی عزاداری کو بامعرفت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر، ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، نسلوں کی اصلاح فرما، مومنین جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بھرپور عزاداری کی گئی اور اللہ تعالیٰ سے یہی توقع ہے کہ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ مستعان۔ بس کوشش کیجئے عزاداری کی سادگی اپنی جگہ پر باقی رہے، اس کو واجب سمجھ لیجیے، اس لیے کہ ایسی ایسی چیزیں عزاداری میں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب میں واقعاً تعجب کرتا ہوں، میں دیکھیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سبیل جو بناتے ہیں چلاتے ہیں، جلوس میں بھی کل میں حاضر ہو چکا تھا، الحمدللہ پہنچ گیا تھا۔ تو اب کولڈ ڈرنک بانٹی جا رہی ہے، میرا دل بہت جلا ہے، میں صاف بتا دوں۔ آپ دودھ کا شربت دے رہے ہیں، پانی کا شربت دے رہے ہیں، کافی ہے، یہ کولڈ ڈرنک دے رہے ہو لوگ بھی۔ عصر عاشور، یعنی واقعاً مجھے تعجب ہوا، عصر عاشور جو غم کے عروج کا وقت، بھئی ہمارے لیے آج بھی عاشورہ ہے۔ اگر یہ عاشورہ کا اثر نہ ہوتا تو بہت سی تسبیح اور بہت سی خاک شفا لال نہ ہوتی۔ ہمارے لیے عاشور آج بھی وہی عاشور ہے جو 61 کا عاشور ہے۔ شب عاشور بروس بانٹ رہے ہیں، شب عاشور پیزا بانٹ رہے ہیں، شب عاشور بھائی کون سا جوس پینا ہے آپ کو، جوس بانٹ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہ کرو، لیکن عزاداری کی روح کے خلاف ہے۔ عزاداری کی روح اسی سادہ کالے کپڑوں میں ہے، اور اس شربت پلائیں، سبیل لگائیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن آپ جب کولڈ ڈرنک، کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ صرف سادہ شربت دے دیں اور کولڈ ڈرنک نہ دیں؟ میں نے دیکھا لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں کولڈ ڈرنک لینے کے لیے۔ نہیں، یہ امانت میں خیانت تو نہیں کہوں گا، لیکن مشکل چیز آ رہی ہے، اس لیے اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم خود اس میں شامل نہ ہوں۔ یہ میری بات آپ تک پہنچ کے درود پڑھنے محمد۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ کی، اتفاقاً کل صبح سویرے یعنی اذان حضرت علی اکبر کی مجلس پڑھ کے میں ناروال سے نکلا تو راستے میں نے ایک چیز محسوس کی کہ چھٹی ہے، سب ہے، بند ہے، لیکن پیغام کربلا نہیں نظر آتا ہے۔ پھر میں کراچی ایئرپورٹ اترا، وہاں سے جلوس تک پہنچا تو نرسری تک کم از کم مجھے کوئی بھی امام حسین کا میسیج نہیں ملا۔ میں آج اس مشن کا اعلان کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر فیصلے کی مدد کی، تائید کی ہے۔ اس کے بعد سے دیکھیں، ایکسپو میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس کے سب پلے کارڈز لگتے ہیں،
دوسری چیزیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کا ٹیکس ہی بھرنا ہے نا. ہم ٹیکس چوری کرنے کے لیے یا تو مفت میں لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، یہ صحیح نہیں. بہت اچھا لگتا تھا ایک زمانے میں، فیصل رضا عابدی صاحب پورے کالے پرچم لگاتے تھے، اچھا لگتا تھا. ہاں وہ لوگوں نے مجھے کہا کروڑوں روپے میں یہ چلا جاتا ہے. میں نے کہا یہ پیسہ کہاں لے کے جانے والے ہو تم؟ امام حسین کے نام پر اگر کالے پرچم لگے ہیں اور کراچی شہر نظر آتا ہے کہ حسین کے ماننے والوں کا شہر ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اس مشن کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ کوشش میری ہوگی 40 سے شروع کروں کہ کراچی کے مین علاقوں میں رسول اکرم کے اقوال امام حسین کے بارے میں، مولا کائنات کے اقوال امام حسین کے بارے میں، اور امام حسین کے اقوال اپنے قیام کے بارے میں جتنا ہو سکے گا، جس حد تک ہو سکے گا انشاءاللہ پھیلائیں گے. اور جب تک زندگی رہی یہ ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ جوانوں کی ٹیم کو بھی ہم ویلکم کریں گے کہ وہ آگے آئیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے. اسی کام تو جوانوں کا. ابھی میں آیا دیکھا بلاگس اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جوان ہی اٹھا رہے ہیں، میرے جیسا تو اٹھا نہیں سکتا. بہرحال جن لوگوں نے عزاداری میں جس طرح سے بھی کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ رینجرز ہوں، چاہے ایجنسیز ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں، ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ورکرز، ہمارے اسکاؤٹ، سبھی اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان سب کے لیے درود پڑھ دے محمد. اچھا، پاکستان کے اکثر علاقوں میں عزاداری بہت پرامن رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے صاف کپڑے پہنے ہوں اور اس میں ایک انک کا یا دھبا ہو نا، وہ پین کھلی رہ گئی، تو جتنے ملیں گے مولانا وہ انک کا دھبا. اشارہ میں بھی حکومت کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی آپ نے محنت کی، لیکن چند جگہوں پر، جس میں کل رات جلوس سے واپسی پر ہمارے کیا کہتے ہیں منگو پیر کے علاقے میں فائرنگ کی گئی. عباس ٹاؤن کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے لوگوں پر فائرنگ کی گئی. پھر فائرنگ کرنے کے بعد الٹا ہم پر ڈالتے ہیں. جنگ سے تصویریں آئی ہیں کہ اینٹیں اٹھا کے مار رہے ہیں. بھاول نگر کا واقعہ بہت بڑا ہے، فالو اپ دے رہے ہیں. قائد محترم نے بھی اپنی ٹیم بھیجی ہوئی ہے کہ دیکھیں اس کو کیسے حل کرنا ہے. 5 یا 6 محرم کو قائد محترم نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کروائی تھی. اس میں یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ چیزیں بہت اچھی نہیں ہو رہی ہیں. مشکل کیا ہے؟ دیکھیں بھاول نگر میں جس ڈی پی او یا جو پولیس والے کو لگایا گیا انتظامیہ کی طرف سے، وہ ایک متعصب شخص ہے، میرے پاس رپورٹ ہے، اور چند دنوں پہلے ہی اسے لگایا گیا اور اس کے خلاف شکایت دی گئی تھی کہ بھائی یہ اس طرح کا آدمی یہاں مت لگاؤ، کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے گا. اور ہو گیا. واقعہ بھاول نگر میں ہوا، لیکن شیعہ سب جگہ غمزدہ ہو گئے. ایک مومن کو ایک انگلی اس کی اگر خون نکل آئے تو ہمارے دل میں اس کا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلتستان کے ایک علاقے میں عزاداری کو روکی گئی اور کہا گیا نہیں جناب اس کو روڈ کو نہیں بند کیا جا سکتا، جس کی تفصیلات آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بعض واقعات ہیں جن کی کنفرمیشن نہیں ہوئی تو میں نام نہیں لے رہا ہوں. یہ واقعات پاکستان کے نام پر دھبا بن جاتے ہیں، ہوتے کم ہیں. دیکھیں 80% یا 85% جلوس پرامن. کل آپ کا کراچی کا جلوس، وہاں پر پرسوں ہم وہاں پر تھے، کیا کہتے ہیں ناروال میں، وہاں کے جلوس وہاں پورا اکثر جگہوں، لاہور سب جگہ. شرارت بعض جگہوں سے کی جاتی ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، یہ شرارت اہل سنت نہیں کرتی، میں آپ کو رائٹنگ میں دے سکتا ہوں. یہ شرارت ایک ٹولہ ہے جن کو نہ حسین سے محبت ہے، نہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے. ان کا بس چلے تو سب کو اڑا کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، یزیدی ٹولہ اپنا کام کرے، حسینی لشکر اپنا کام کرے گا. اس لیے ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ انشاءاللہ عزاداری کو اور بہتر انداز میں آگے بڑھائیں گے. جو پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے ہیں، جن کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ان غلط کاموں کی وجہ سے، ان پر باقاعدہ طور پر ایکشن لیا جانا چاہیے. اور جو ہمارے مومنین اس وقت مشکلات میں، ہم ان سے رابطے میں ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی مشکل کو، جو ابھی جیل میں ہیں، پکڑا گیا ہے، ان کو انشاءاللہ کوشش کر کے جلد از جلد رہا کرا دیں گے. درود پڑھ دیں محمد ظاہر ہے کہ جو واقعہ 5-6 دنوں میں رونما ہوا، وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. ہمارے اور آپ کے لیے چیزیں اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں یہاں سے، آپ وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہے،
میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو مجھے باہر بھی تھوڑا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی اوپر بیٹھا ہوگا تو اس کو اور جتنا اوپر جاتے جائیں گے اتنا اوپر. تو جو دنیا کے انالیسس کرنے والے ہیں وہ بہت اوپر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. میں نے پہلے $7 ٹریلین کا کہا تھا، اس لیے کہ میں نے فگر کہیں باقاعدہ طور پر دیکھی تھی. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں $2.2 ٹریلین خرچ ہوا اور اتنے مرے. مسئلہ $2.2 ٹریلین کا اور اتنے مرنوں کا نہیں. جو اپنے آپ کو سپر پاور بتاتا تھا، جو اپنے آپ کو دنیا کا بدماش اور گنڈا بتاتا تھا، یورپ جیسے نام نہاد پڑھے لکھے ہیومن رائٹس، میں ہیومن رائٹس کا مذاق اڑاؤں آپ کے سامنے. میں نے 7 محرم کو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے 20 سال پہلے افغان جو طالبان تھے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا یہ افغانستان تمہارا ہے بھائی، جاؤ لڑو، قبضہ کرو اور ان کو نکالو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو تمہارا ساتھ دے سکیں. میں نے یہ کلپ میں کیا ہے، جیسے ہی میں نے ڈالی فیس بک نے مجھے بلاک کر دیا کہ آپ نے جو ہمارے اصولوں کے خلاف کیا ہے. بھائی تمہارے اصول، طالبان نے کہا نا کہ جو دنیا ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم سے بات کرتی ہے ہمیں جواب دے کہ ہمارے سارے فیس بک پیج کیوں بلاک کر دیے گئے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہ امریکہ، یہ یورپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات نہیں کرتے. یہ اپنے مقصد کے لیے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور جہاں اپنا مقصد ختم ہوا وہاں سب ختم. مجھے بتائیے افغانستان میں اتنے لوگ مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ ہاں، اس کا جواب کس سے لیا جائے؟ کوئی کورٹ ہے دنیا میں؟ افغانستان کی بنیاد، پہلے 9/11 کی بنیاد پر افغانستان میں حملہ کیا، اس کی وجہ سے شام میں مسائل پیدا کیے، عراق کے اندر داعش کو ڈالا گیا، داعش کو پھیلانے کی کوشش کی گئی اور آہستہ آہستہ کوشش کی گئی اس پورے علاقے میں، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک ہوں، سب میں اتنی دہشت ڈال دی جائے کہ کوئی کچھ نہ کر سکے، سب دب کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ہمیں کس کے ذریعے کس کو بٹھانا ہے اور کس کو ذلیل کروانا ہے. طالبان جیسے 60-70 ہزار لوگ، دیکھیں میں طالبان کے بارے میں ایک اپنا موقف بتا دوں. نہ ہم ان کے اگینسٹ اس وقت بات کر رہے ہیں، نہ ہم ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہو کہ آیا آگے چل کے جو قول انہوں نے دیے ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں. ہمیں بہت اچھا لگا، پرچم اترے، انہوں نے اس بارے میں معذرت کی، پرچم واپس لگائے، مجلسیں کرنے دیں، عاشورہ اچھی طرح ہو گیا. کوئی بھی وہاں پر سپاہی صحابہ ٹائپ کی چیز نہیں ہے کہ جو فائرنگ کرے اور مسائل کھڑی کرے. لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے آج دنیا والوں کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، پھٹی ہوئی چپلیں اور ننگے پیر چلنے والے لوگ اگر کسی طرح سے اپنے عقیدے میں صحیح اور غلط کی بات اس وقت نہیں کر رہا، مضبوط ہو جائیں، تو امریکہ جیسا کہ جو نہ صرف اپنے دانتوں تک، اپنے سروں تک ہر چیز باقاعدہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، امریکہ پیچھے ہٹا اور وہاں سے طالبان نے قبضہ کر لیا. 3-3.5 لاکھ کی فوج، 20 سال کی تربیت، کروڑوں نہیں ٹریلینز آف ڈالرز، ایوری تھنگ. آج اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، ویسٹ کے جو انصاف پسند انالیسس کرنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں چیزیں، پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، اپنی معرفت کو بڑھائیے کہ کس طرح سے دنیا کس کے خلاف آتی ہے اور کیا نام لیتی ہے، آتے کس نام سے ہیں، کرتے کیا کام ہیں اور ان کے فائدے کس کو پہنچتے ہیں. کل ایک میرے پاس پوسٹ آئی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ کن امریکن کمپنیز کو پچھلے 20 سال میں افغان وار سے فائدہ ہوا، جن کی مثلا ایسٹ ملینز آف ڈالرز میں تھی، اب ان کے ایسٹس بلینز آف ڈالرز میں تبدیل ہو. لیکن یہ سب کس اس پہ ہوا؟ انسانی خون، انسانی جان. کتنی خواتین بیوہ ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور اب ہیومن رائٹس والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم طالبان کے خلاف
اچھلیں گے، کودیں گے، باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس دفعہ کے طالبانوں میں پچھلے طالبان میں فرق ہے. وہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے زیادہ اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، قبضہ کر لینا نا بہت آسان. آپ نے قبضہ کر لیا. ملک چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ کو اس میں پولیس بھی چاہیے، آپ کو اس میں بیوروکریسی بھی چاہیے، آپ کو اس میں انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے چاہیے، جہاز چلانے والے، ایک چیز چاہیے. بندوق کے ذریعے آپ نے محل پہ تو قبضہ کر لیا، صدارت نے، لیکن اب چیزوں کو چلانے کے لیے اگر عقل مندی سے کام نہیں لیا تو آئندہ 20 سال افغان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں ایک بات بتاؤں، یہ چیزیں وہاں تک نہیں رہیں گی، یہ چیزیں یہاں پر آئیں گی. کیا کیا جائے؟ ایک طریقہ ہے. میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، لیکن جو عام فہم چیزیں وہ یہ کہ سب کو بٹھاؤ، جرگہ کرو، سب کو اس کی حیثیت سے اس کا حصہ دو، اور ایک ایسا نظام بناؤ کہ کسی پر تم پر ظلم نہ ہو. اس لیے کہ اب تم اسلام کا پرچم لے کے نکلے. جب انقلاب اسلامی آیا تھا، آخری بات، جب انقلاب اسلامی آیا تھا اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا تھا. یہ شیطان بزرگ ہے، یہ استعمار پیر انگلینڈ ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے. میں نے کہا بھائی یہ شیعہ ہے، یہ بھی انہیں کا ایجنٹ نکلا ہوگا، کچھ نہیں ہے. اب 40 سال بعد الحمدللہ رب العالمین، 42 سال بعد جب طالبان نے ان کے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے تو دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ امام خمینی نے کہا تو صحیح تھا. اگر اس وقت ہم سمجھ جاتے تو آج اتنا انسانی جانوں کا نقصان نہ ہوتا. اسی وقت انہی کے ساتھ اتحاد کر لیتے، نہ کشمیر کی مشکل آتی، نہ کیا کہتے ہیں دوسری جگہوں کی مشکل آتی. اور میں بتا دوں، یہ جو مودی جیسا شیطان کا باپ، بیٹا نہیں، شیطان کا باپ، اسرائیل میں جو بیٹھا ہے وہ بھی شیطان کا دادا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور امریکہ تو خود شیطان کی کیا کہتے ہیں پیداوار ہے، اور شیطان اس کے پیداوار ہیں. یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھنے والے. حکومت پاکستان ہوشیار ہو جائے. یہ جو تم سکون سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو نہیں وی آر نیوٹرل، ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، یہ امکان نہیں رہتا کہ آپ نیوٹرل رہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قومی مفاد میں کیا چیز ہے، ورنہ پرانی مسٹیکس کے بعد پھر سے قتل عام کا بازار شروع ہوگا اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی سخت صورتحال ہوگی. میں یہاں پر اپنی بات کو نتیجتاً روکتا ہوں کہ خدا آنکھ ناک کان کھلے رکھیے. ایسا نہ ہو کہ حکومت کے ذمہ داران سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ٹیکنیکل یا اسٹریٹجک مسٹیک کر جائیں اور پھر ہمارے لیے مشکل ہو. جو پاکستان کے اندر ہندوستان کے چاہنے والے اور جو بھی کہنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہوں گا تم دیکھ لو، ہندوستان نے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان میں، ایک ہی جھٹکے میں سب ملیا میٹ ہو گئی. ایسا مت کرو کہ آئندہ پھر تم کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑے. تم اپنے ملک کو سنبھال لو، اپنے ملک کے اندر کے مسائل کو حل کر لو، وہ بہت زیادہ ہے. تم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہو، اس پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی خاص شفقت ہے. ہم اس شفقت کو، اس محبت کو اہل بیت کی دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے طوفان آئے ہیں اور اللہ نے دور کر دیے ہیں. یہ آپ لوگوں کی اہل بیت سے محبت کا تحفہ ہے. جب تک اہل بیت سے محبت میں خالص رہو. شیعہ سنی سب کو کہہ رہا ہوں، جیسے کہ یہ بات بالکل واضح ہے، جو اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا. تو اس کو شیعہ سنی میں کیسے ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے سنیوں سے کہا تمہارے دل میں محبت نہیں، تمہارے دل میں محبت نہیں. ارے ان کے دل میں بھی بہت محبت ہے. عزاداری وہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں. جب تک پاکستان کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا احترام رہے گا انشاءاللہ اسے کوئی غضب نہیں پہنچائے گا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ عاقبت بخیر فرما، ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اہل بیت اور اسلام دشمن اور ملک دشمن اگر ہدایت کے قابل نہیں نابود فرما دے. جنہوں نے عزاداری کو زندہ کرنے میں جو رول ادا کیا ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے. گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما. ابھی تو 10 دن گزرے پالنے والے، مسلسل 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنی ہے. حسینی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما.
جلوسوں کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔